ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت سب پر آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہزاروں کوشش۔ یہ ویڈیو جامع مسجد پلسا ٹولہ چاندنی گھاٹ کا ہے، کٹھیار بہار، اور میرا نام محمد شبیر اور میرا چینل کا نام ہے اسلامک کانفرنس بنگلہ۔ اسے کیوں نہ کر لیں، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، پیسہ والا ہو، پوری دنیا کے اندر اس نے حکومت کی ہو، لیکن اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ وہ مذہب کو فالو کرتا ہو لیکن اس کو بھی مرنا پڑے گا، موت آنی ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ چاہے غریب ہو، چاہے پیسے والا ہو، مکان میں رہتا ہو یا جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن مرنا ہے، اسے مرنا پڑے گا۔ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور اس کو خاتمہ ہونا پڑے گا۔ دنیا کے اندر سب سے افضل انسان جو نبیوں کا بھی سردار تھے، ہمارا نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے، یعنی جتنے بھی لوگ آئے سب کو مرنا پڑا، جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کو مرنا پڑا۔ اے نبی آپ کو بھی مرنا پڑے گا، آپ پر بھی موت آئے گی، آپ کو بھی مرنا پڑے گا، آپ بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے نبی آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے سچی بات کہی ہے، اگر دنیا میں ہمیشہ کوئی رہتا تو آخری نبی ہوتے، لیکن آپ کو بھی مرنا پڑا۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر ہم نے دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے رہتا، ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا تو وہ خیر المرسلین یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ کو بھی مرنا پڑا، آپ پر بھی موت آئی، آپ کو بھی دنیا چھوڑنا پڑا۔ تو موت کی سختیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت آنی ہے، موت سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج کوئی مر رہا ہے تو کل ہمیں مرنا پڑے گا، کوئی جوان جا رہا ہے تو بوڑھوں کو بھی جانا ہے۔ اگر بوڑھے مر رہے ہیں اور جوان یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں دنیا میں رہ جاؤں گا، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے صاحب دنیا میں پیسہ والا ہو، دنیا میں ارب پتی انسان ہو،
وہ دنیا تک، موت آنے تک، جب موت آ جائے گی کام تمام ہو جائے گا۔ اب ذرا ایک حدیث پر غور کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے، ارسل ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج کے حکم دیا کہ جاؤ میرے پاس لے کر آؤ۔ ملک الموت آئے اور ساری بات بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے مارا اور آنکھ پھوڑ ڈالی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرجع الی ربہ فقال ارسلتنی، وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کر کیا کہہ رہے ہیں، کیا شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اس بندہ کے پاس بھیجا ہے جو موت کا تمنا نہیں رکھتا، جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ لوٹا دی اور کہا جاؤ اسے حکم دو کہ وہ ایک بیل پر اپنے ہاتھ کو رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جو بھی بال آئے ہر بال کے برابر 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی اور عمر میں اضافہ کر دی جائے گی۔ ہاں، جب یہ بات بتائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت دوبارہ آئے اور ساری بات بتائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات تو یہ تھی کہ وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ میں اس وقت تک جی لوں جب تک آپ موقع دے، لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موت، پھر مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ابھی منظور ہے۔ تو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب دنیا میں ارب پتی بن جائے، دنیا میں پیسہ والا بن جائے، یہ دنیا تک موت آنے تک اگر آپ نے دان و خیرت کیے تو ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے لوگوں موت وقت پر آتی ہے اور یہ وقت جو متعین ہے اس پر آتی ہے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں آتی ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے تیاریاں کرو، موت آنے سے پہلے آخرت کے لیے پونجی جمع کرو، یعنی ایمان کے جو پونجی ہے وہ جمع کیا کرو۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کو بھی پتہ نہیں تھا، رسولوں کو بھی پتہ نہیں تھا، یہاں کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یا قیامت تک معلوم نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہے؟ اب ذرا قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اس قیامت کے بارے میں نبی سے بھی سوال کیا گیا ہے، نبی آپ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں، جس نے سوال کیا ہے اسے زیادہ معلوم ہے، اسے زیادہ پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ آپ کے پاس آئے فرشتے، حضرت یعنی آپ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، اور پھر سوال کرنے کے بعد آپ سے سوال کرتے قیامت کب آئے گی آپ بتائیں۔ آپ نے بتایا مجھے معلوم نہیں، جو سوال کیا اسے زیادہ معلوم ہے، مجھے زیادہ اس سے معلوم ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اور بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی کس جگہ پر ہوگی اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں، آج سائنس کے ذریعہ سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر ہو سکتا ہے بارش ہوگی، لیکن وہ لوگ کنفرم نہیں بتا رہے ہیں کہ کٹیہار میں بارش ہوگی یا کلکتہ میں بارش ہوگی یا یو پی میں بارش ہوگی۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بارش ہو سکتا ہے آندھی طوفان اور بہت زیادہ تیز ہوائیں چلنے لگ جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بھروسہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے آپ سمجھیے کہ گاڑی نکل رہی ہے، دونوں طرف راستہ ہے، اب جس طرح چاہے ڈرائیور کو گاڑی لے کر نکل جائے۔ اس لیے سائنس پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لائے اور ہم قرآن کی باتوں کو مانیں گے۔
قرآن ہمیں جو بتائے ہم ان باتوں پر چلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں آج الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن انسان یہ تو پتہ کر رہا ہے، ڈاکٹر مشینوں کے ذریعے سے تو بتا رہا ہے لڑکا ہے، لیکن یہ بتا نہیں سکتا کہ لڑکا نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لڑکا پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، دیندار ہوگا یا بدکار ہوگا، یہ نہیں بتا سکتے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اگر کسی کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور ایک انسان کل کیا کرنے والا ہے، کل کیا کرے گا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ انسان سوچ کے رکھتا ہے کہ فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ مجھے جانا ہے، یہ کام کرنا وہ کرنا ہے، لیکن وہ سوچ کر ہی رہ جاتا ہے، اچانک خبر آتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اس لیے کل کیا کرنے والا ہے یہ پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی انسان کو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور موت کب آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کہاں آئے گی، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے انڈیا میں موت نہ آئے، ہم اس بہار میں رہتے ہیں لیکن بہار میں موت نہ آئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ ہو کر مرنے والا ہے، یا دریا میں ڈوب کر مرنے والا ہے، یا باہر جا کر مرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں، اور اس موت سے کسی کا کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے لوگو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ موت تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، یہ موت تم تک آ کر ہی رہے گی۔ اگر تم موت کے ڈر کی وجہ سے کسی مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جاتے ہو، لیکن وہاں بھی یہ موت پہنچ کر ہی رہے گی۔ ارے دنیا میں تو یہ کہہ رہا تھا فرعون انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، ارے دنیا کو میں چلا رہا ہوں، میری حکومت میں ہے، لیکن اسے بھی مرنا پڑا۔ اور جب مرنے لگا، دریا میں جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا ربی موسیٰ و ہارون، اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے، اب تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ ان جادوگروں کو مارا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان جادوگروں پر ظلم کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہے، سچے نبی ہے۔ تو موت سب پر آنی ہے، دنیا میں طاقتور انسان کیوں نہ ہو، بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اسے بھی مرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے جو موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اسے بتائیے کہ موت کی آخرت کی تیاری کرے۔ آپ کو بتا دوں اگر انسان کوشش کرے تو آخرت سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ کوشش کرے کہ میں موت سے بچ جاؤں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ موت تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، اس لیے موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ پتہ نہیں تم مر جاؤ گے، تمہیں پتہ نہ ہوگا، تمہیں معلوم نہ ہوگا، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ یعنی ان آیتوں سے پتہ یہ چلا موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سب پر آنی ہے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پوری دنیا پر وہ حکومت کیوں نہ کرتا ہوں، یا مسلمانوں پر ظلم کیوں نہ کرتا ہوں، پیسہ ارب پتی انسان کیوں نہ ہو، مکانوں میں کیوں نہ رہتا ہوں، لیکن اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ موت سب پر آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے انسانوں کو چاہیے وہ آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، اور اللہ سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ آخرت میں تو ہمیں کامیاب بنانا، یہ دعا کرنا چاہیے، انسانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
اے لوگو میں نے جو تمہیں جو چیزیں دے رکھی ہے موت آنے سے پہلے خرچ کرو، ورنہ جب موت آ جائے گی تب تمہیں پتہ لگے گا، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے بہت سارے لوگ مرتے وقت کہتا ہے میں نے دنیا میں کیا کیا، میں نے آیا اور چلا گیا، کام تمام ہو گیا، کام ختم ہو گیا، صرف میں نے کمانے میں لگا دی، میں نے بچوں کو اور تمام گھر کے پریواروں کو ان کی زندگی بنانے کے چکر میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، اور یہی تعلیم اللہ کے رسول بھی دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر آپ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ ابن عمر تم آخرت کی تیاری کرو، دنیا میں تم ایک مسافر کی طرح رہو۔ مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، پھر وہ تھوڑا سستاتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی تم جیا کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ پھر آگے فرمایا اے لوگو آخرت کی تیاری کس طریقے سے کرنا ہے؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ ابن عمر جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ پتہ نہیں اس کے اندر تم مردوں میں لکھے جاؤ گے یا زندہ رہو گے یا مر جاؤ گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے آخرت کی تیاری کرو، آخرت کا پونجی جمع کر لو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، انسانوں کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ اور آپ کو بتا دوں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ اس موت کی سختی سے تو بچا لینا اور آخرت میں تو کامیاب کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار تو دنیا میں بھلائی عطا کرنا اور آخرت میں بھی بھلائی دینا۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، آج انسان دعا نہیں کرتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرے، نیک عمل کرے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو درداء لوگوں کو پکارتے ہیں، موت کے وقت قریب ہے، لوگوں کو پکار کر کہتے ہیں کیا کوئی ایسا انسان ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرے، جو آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کرے، اس پل کے لیے نیک عمل کرے جہاں حساب و کتاب یہ سارے انسانوں کو دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ پھر وہ رونے لگتے ہیں۔ آپ کے پیار یعنی حضرت ابو درداء کو ان کی بیوی کہتی ہے اے ابو درداء آپ صحابی رسول ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کس ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں وہ ایک ایسا گھڑی ہے جو ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا، اپنے اپنے نیک اعمال کا حساب دینا پڑے گا، برے اعمال ہو یا نیک اعمال ہو اسے بتانا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، ابو ہریرہ بھی موت کے وقت رونے لگتے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، آپ کے آس پاس لوگ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں ایک سفر میں نکل رہا ہوں اور اس سفر میں جو جا رہا ہوں میں واپس نہیں لوٹوں گا، اور میرے پاس جو ہے اسی پر میرا خاتمہ ہوگا، اسی پر کام تمام ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اس خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ آخرت کے لیے تیاری کرے اور موت سے ڈرے کہ موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور آپ کو بتا دوں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں نے ہنسایا اور 3 باتوں نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ جن 3 باتوں نے مجھے ہنسایا، وہ انسان جو دنیا کو طلب کرنے میں لگا ہے، وہ انسان جو دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑے ہیں، پتہ نہیں اسے کہ آخرت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ نمبر 2 وہ انسان، وہ غافل انسان جو نیک اعمال سے غافل ہے، پتہ نہیں اللہ اور فرشتے اس سے غافل نہیں ہیں۔ اور آخری شخص وہ انسان جو منہ پھیر کر ہنستا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجئے گا
اور لائک اور شیئر ضرور کرے۔ یہ ویڈیو جامع مسجد پلسا ٹولہ چاندنی گھاٹ کا ہے، کٹیہار بہار انڈیا، اور میرا نام محمد شبیر اور میرا چینل کا نام اسلامک کانفرنس بنگلہ۔